السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ امت مسلمہ میں شرک کا پایا جانا ممکن ہونا پہلے کلپوں میں آپ نے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے سنا۔ اس کلپ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے حوالے سے چند صحیح احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہر معمولی سے معمولی ذہن رکھنے والے کو سمجھ آ جائے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک کرنے والے لوگ، شرک کا ارتکاب کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو دی ہوتی ہے، اور نبی کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ دعا اللہ رب العالمین ضرور بالضرور قبول کرے گا۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی دعا وہ اس دنیا میں ہی مانگ لی ہے اور جلدی حاصل کر لی ہے۔ وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، اور میں نے اپنی وہ دعا جو ہر نبی کو اللہ نے دی ہے اور قبول ہونے کا وعدہ ہے اس کے ساتھ، میں نے وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے اپنی امت کے لیے۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ آگے فرمایا، فَإِيَّ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ ہر صورت میری سفارش میری امت کے ان لوگوں کو پہنچنے والی ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ ٹھہرایا۔ جس نے زندگی میں معمولی سا بھی شرک نہ کیا، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی۔ یہ حدیث صریح نص ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک کرنے والے لوگ ہوں گے، اور شرک بھی موجود ہوگا پیارے پیغمبر کی امت میں۔ تو جو شرک کرنے والے لوگ ہوں گے، شرک کے مرتکبین، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی، اور جو شرک سے پاک ہوں گے، شرک جنہوں نے نہیں کیا ہوگا اور شرک سے پاک اس دنیا سے جائیں گے، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یقینی طور پر نصیب ہو جائے گی۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ ہیں کہ میری امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کو یہ پہنچنے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ شرک نہ کرنے والے ہوں گے، کچھ شرک کرنے والے ہوں گے، اور یہ اللہ کے نبی کے الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں بعض، اور یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ پھیلا رہے ہیں کہ تم جو مرضی کرتے رہو، جو دل میں آئے کرو، شرک ہوگا ہی نہیں، کیونکہ شرک کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے اور وہ اس امت سے اس کی نفی ہو چکی ہے۔ تو ان کی بات کیسے مان لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے چھوڑ دیں؟ دوسری حدیث، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، فبشرنی، انہوں نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی، جبریل امین نے، انہ من مات من امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ جو آپ کی امت میں سے فوت ہوگا، لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور صحیح مسلم میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ معمولی سا بھی شرک کیا وہ آگ میں داخل ہوگا، میری امت میں سے، آپ کی امت میں سے۔ تو یہ حدیث بھی واضح اور صریح نص ہے۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں کہ جس نے آپ کی امت میں سے شرک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جس نے آپ کی امت میں سے شرک کیا ہے وہ جنت سے محروم ہوگا۔ اور میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث کے لفظ سنائے ہیں، پیارے پیغمبر نے کہا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک بھی ہوگا اور شرک کرنے والے بھی ہوں گے، اور شرک سے ہمیشہ اپنے عقیدے کو پاک صاف رکھنے والے بھی ہوں گے۔ دونوں طرح کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے۔ تو یہ بھی صریح نص ہے کہ امت محمد میں شرک ہوگا اور شرک کا وجود بھی ہوگا۔
اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری امت میں شرک ہوگا ہی نہیں، اور شرک مکمل طور پر قیامت تک کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں اور دوسری کتابوں میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی تضطرب علیات نساء دوس، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دوس قبیلے کی خواتین کے سورین وہ ذل خلصہ کے گرد ہلیں گے، حرکت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذل خلصہ نامی بت کا طواف کریں گی۔ یہ دوس قبیلے کی عورتیں ذل خلصہ نامی بت کا طواف کریں گی۔ یہ ذل خلصہ نامی دوس قبیلے کا جاہلیت میں اسلام سے قبل وہ اس بت کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا بت تھا اس قبیلے کا، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے دوبارہ یہ بت پرستی کا عمل دنیا میں شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بت پرستی شرک ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک قیامت قائم ہونے سے پہلے شرک ہوگا۔ اب ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شرک ہوگا ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شرک ہوگا، دوس قبیلے کی عورتیں وہ بت کا طواف کریں گی۔ کیا بت کا طواف کرنا شرک میں نہیں آتا؟ بت کی عبادت کرنا، اس کو مشکل کشا سمجھنا، اس کی لیے نظر نیازیں پیش کرنا، کیا یہ شرک میں نہیں آئے گا؟ تو یہ حدیث بھی واضح اور صریح نص ہے کہ امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا وجود ہوگا، شرک کا ارتکاب ہوگا، اور جو شرک کرے گا اس کے اللہ سارے اعمال برباد کر دے گا، اور اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جنت ایسے انسان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، خواہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی کیوں نہ ہو۔